پیدل چلو خواہ کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ قدیم کہاوت ہے، صحت مند رہنا چاہتے ہو تو پاؤں گرم اور سر ٹھنڈا رکھو۔ میڈیکل سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پیدل چلنے والے افراد نہ صرف ذیابیطس، بلند فشار خون یعنی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، امراض قلب، ہڈیوں کی کمزوری، فالج اور دیگر کئی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، بلکہ ایک صحت مند اور چاق و چوبند زندگی گزارتے ہیں۔ موجودہ دور میں تیز رفتار زندگی نے انسان کو مفلوج کر دیا ہے۔ اب لوگ پیدل چلنے سے گریز کرتے ہیں۔ پیشہ ورانہ مصروفیات ایسی ہو چکی ہیں کہ بیشتر لوگ دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، حتیٰ کہ مختصر فاصلے بھی موٹر سائیکل یا گاڑی سے طے کیے جاتے ہیں۔ اس طرز زندگی کے خوفناک نتائج بعد میں کسی بیماری یا بڑھاپے میں سامنے آتے ہیں۔ آج کل ایسے بوڑھوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو 60 سال کی عمر کے بعد باقی زندگی ویل چیئر پر گزارتے ہیں اور آخری دم تک دوسروں کے سہارے پر ہی رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم کے 50% پٹھے یعنی مسلز اور ہڈیاں ٹانگوں میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح 50% اعصاب اور خون کی نالیاں بھی ٹانگوں میں موجود ہوتی ہیں۔ ہماری ٹانگیں دوران خون کے سب سے بڑے نیٹ ورک کا حصہ ہیں اور ہماری پنڈلیاں دوسرا دل کہلاتی ہیں، کیونکہ یہ نیچے کے جسم سے خون واپس دل تک پہنچانے میں مدد دیتی ہیں۔ جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے جسم میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، ہر خلیے کو مناسب غذائیت اور آکسیجن ملتی ہے، جس سے ہمارا جسم صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی ٹانگوں کو حرکت نہیں دیتے تو خون کی روانی سست ہو جاتی ہے، پٹھے اور اعصاب کمزور ہونے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ ٹانگوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، اگر ہم صرف 2 ہفتے تک اپنی ٹانگوں کو حرکت نہ دیں تو ان کے پٹھوں اور اعصاب کی کارکردگی 5% کم ہو جاتی ہے۔ ہمارا جسم توانائی پیدا کرنے کے لیے 70% کام ٹانگوں اور پیروں کے ذریعے کرتا ہے۔ جب ہم انہیں متحرک نہیں رکھتے تو اضافی کیلوریز جمع ہو کر موٹاپے کا باعث بنتی ہیں۔ نتیجتاً کچھ لوگوں کا پیٹ نکل آتا ہے اور موٹاپا ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، 50 سے 60 سال کی عمر کے بعد وزن کم کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، چاہے آپ کتنی ہی سخت پرہیز کریں۔ اس عمر میں پہنچ کر آپ کے کمزور پٹھے آپ کے بھاری جسم کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتے، جس کے نتیجے میں پہلے آپ لاٹھی کا سہارا لیتے ہیں اور پھر ویل چیئر پر آ جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں معذوری اور محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو پیدل چلیں، خواہ کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ سارکوپینیا یعنی ٹانگوں کے پٹھوں کا سکڑنا، یہ ایک طبی اصطلاح ہے جو پٹھوں کے سکڑنے اور کمزور ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ 40 یا 50 سال کی عمر کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں۔ آپ جتنی بھی غذائیں کھا لیں، یہ کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ صرف ایک ہی حل ہے، جو پٹھے باقی بچے ہیں انہیں متحرک رکھیں تاکہ ان کی کارکردگی برقرار رہے۔ ایک اور خطرناک مسئلہ ہڈیوں کی کمزوری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھے افراد جب گرتے ہیں تو ان کی ران کی ہڈی یا کولہے کا جوڑ ٹوٹ جاتا ہے، جو دوبارہ نہیں جڑتا، اور یوں ان کی باقی زندگی بستر یا ویل چیئر پر گزرتی ہے۔ پیدل چلنا کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ 40 یا 50 سال کی عمر کے بعد صحت مند رہنا چاہتے ہیں اور مفلوج ہونے کے خطرے سے بچنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ چلیں، اپنی ٹانگوں پر بوجھ ڈالیں اور پیروں کو متحرک رکھیں۔ پیدل چلنے کا معیاری اصول یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 10,000 قدم چلیں تاکہ آپ کے ٹانگوں کے پٹھے مضبوط، لچکدار اور طاقتور رہیں۔ یاد رکھیں، بڑھاپا آپ کے سفید بالوں یا جھریوں سے نہیں آتا، بلکہ ٹانگوں کی کمزوری سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگیں کمزور ہو چکی ہیں تو سمجھ لیں کہ بڑھاپا آ چکا ہے۔ کمزوری ٹانگوں سے شروع ہو کر اوپر کے جسم میں منتقل ہوتی ہے۔ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، انہیں بستر پر مت سونے دیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ چلنے کی ترغیب دیں۔ اگر وہ سہارا لے کر چل سکتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر وہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو انہیں بٹھا کر ورزش کروائیں۔ اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں تو انہیں کھڑا ہونے کی عادت ڈالیں۔ انہیں چھوٹے چھوٹے فاصلے پیدل طے کرنے پر آمادہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں، اپنی زندگی کو فعال بنائیں تاکہ بڑھاپے میں دوسروں کے محتاج نہ بنیں۔